اور خبر دیں آپ کو، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 56 کے تحت الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں۔ وکیل درخواست گزار کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس سلطان تنویر نے پی ٹی آئی ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز ابوبکر طارق سے۔ جی ابوبکر، اپڈیٹ کیجیے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر سماعت۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 56 کے تحت الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں۔ وکیل درخواست گزار کا موقف، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے پی ٹی آئی ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر سماعت۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 56 کے تحت الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں۔ وکیل درخواست گزار کا موقف، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے پی ٹی آئی ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس سلطان تنویر نے پی ٹی آئی ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ کو ٹیموں کا عزیز بھٹی ٹاؤن ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ برکی گاؤں سمیت مختلف علاقوں میں چھاپے، 14 افراد بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ لیسکو ٹیموں نے کنیکشنز منقطع کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا دیا۔ کئی ماہ سے بل کی ادائیگی نہ کرنے والوں سے 7,50,000 روپے موقع پر وصول کیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ بھٹی ٹاؤن ڈویژن کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ بھٹی گاؤں میں 14 افراد بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر میڈیا رمضان بٹ کی ہدایت پر بجلی چوروں اور نابندگان کے خلاف یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایکشن عزیز بھٹی ٹاؤن اشفاق احمد اور ایس پی اور برقی تہذیب الحسین باقی نے وہ رینجرز کے حملہ مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر یہ آپریشن کیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران برقی گاؤں سمیت متعدد علاقوں پر چھاپے مارے گئے۔ مختلف علاقوں سے 14 سے زائد افراد کو بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور گرفتار ملزمان گھریلو اور کمرشل کنیکشن پر غیر قانونی ذرائع سے بجلی استعمال کر رہے تھے۔ ایکشن عزیز بھٹی ٹاؤن اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ موقع پر ہی ایف آئی آر درج کرتے ہوئے کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ ایسے صارفین کے خلاف کی کارروائی کی گئی ہے جو کئی ماہ سے بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے فہد، آپ کا شکریہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے کا عزم، سی این ایف کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی این ایف نیٹ ورک کی بہتری کے لیے مزید 16 نئے ڈسٹرکٹ اسٹیشنز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے کہا، پنجاب کو منشیات سے پاک بنانا سی این ایف کا بنیادی ہدف ہے۔ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے مستقین میں راشن، کپڑے، عیدی اور تحائف تقسیم۔ چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ اور ڈی جی کلثوم ثاقب نے خواتین میں امدادی اشیاء تقسیم کی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ نے خواتین سے ملاقات کر کے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا، خواتین کے تحفظ، بحالی اور بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ، اس حوالے سے کیا تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا مستحق اور متاثرہ خواتین کی معاونت کا اقدام، راشن، کپڑے اور عیدی اور تحائف کی تقسیم کیے گئے۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ اور ڈی جی کلثوم ثاقب نے خود خواتین میں امدادی اشیاء تقسیم کی۔ ہنا پرویز بٹ نے خواتین سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت خواتین کے تحفظ، بحالی اور بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جو ہیں وہ جاری ہیں، جبکہ عید خوشی، محبت اور احساس ذمہ داری کا تہوار ہے۔ ایسی خواتین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جو محرومی اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہر ضرورت مند اور متاثرہ خاتون کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند خاتون عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے، یہی ہماری کوشش ہے۔ ایسی خواتین کی مدد صرف فلاحی کام نہیں بلکہ ہماری سماجی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ ہر خاتون یہ محسوس کرے کہ وہ تنہا نہیں ہے، حکومت پنجاب اور پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی بہت شکریہ سامعہ۔ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں پینک بٹن کی تنصیب کا حکم۔ تمام اساتذہ اور طلباء کو پبلک سیفٹی ایپ پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی اسکولوں میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے اسکولوں میں پینک بٹن سسٹم کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، یہ سیکورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے سی اوز کو خبر کیا ہے کہ فوری طور پر پینک بٹن کی تنصیب کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی عاطف پرویز، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں پینک بٹن کی تنصیب کا حکم تمام اساتذہ اور طلباء کو پبلک سیفٹی ایپ پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی اسکولوں میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے اسکولوں میں پینک بٹن سسٹم کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ عاطف سے رابطہ بحال ہوا ہے، مزید عاطف سے جانتے ہیں۔ جی عاطف۔ بالکل، یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ فوری طور پر اسکولوں میں پینک بٹن کی تنصیب کا عمل مکمل کیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو تمام ساتھ آ گیا تھا کہ پبلک سیفٹی ایپ جو ہے وہ بھی موبائلوں میں لازمی ڈاؤن لوڈ کی جائے۔ پینک بٹن سسٹم پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تمام سیوز اور اسکولوں کو پینک بٹن کو بھی فعال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں پینک بٹن سسٹم کی تنصیب جب مکمل کی جائے، احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فائنل ڈرافٹ کی منظوری دے دی۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا، نئے مالی سال میں فلاحی منصوبوں کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فائنل ڈرافٹ کی منظوری دے دی۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا، نئے مالی سال میں فلاحی منصوبوں کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فائنل ڈرافٹ کی منظوری دے دی۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا، نئے مالی سال میں فلاحی منصوبوں کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ۔ آج بالکل صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026 اور 27 کے فائنل ڈرافٹ کی منظوری بھی دے دی۔ جی ٹھیک ہے سامعہ سعید، آپ کا شکریہ۔ پنجاب میں فائر سیفٹی کی نامناسب سہولیات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ابھی تک حادثات ہو رہے ہیں، بتایا جائے ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ چیف جسٹس کا استفسار۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق، صوبائی حکومت، LDA سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابوبکر طارق سے۔ جی ابوبکر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں فائر سیفٹی کی نامناسب سہولیات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نظام کی درخواست نے جو ہے وہ درخواست کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، LDA سمیت دیگر سے جواب طلب کیا ہے، جبکہ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ابھی تک جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں، جبکہ بتایا جائے کہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے۔ حالیہ آتش زدگیوں کے حوالے سے بتایا جائے، جبکہ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حالیہ آتش زدگیاں کے واقعات ہیں، اس میں فائر سیفٹی اقدامات نہ ہونے سے سنگین ناکامی دیکھی گئی ہے، جبکہ درخواست میں گلبرگ ہوٹل، روایت فیکٹری، برکت مارکیٹ آتش زدگی واقعات کو جو ہے حوالہ دیا گیا ہے، اور ریسکیو کی 83% جو ہے وہ ایمبولینس اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں، جبکہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ 3 منزلہ کمرشل عمارتوں کا 90 دن میں آڈٹ کروانے اور عدم تعمیل پر سیل کرنے کا حکم دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابوبکر۔ ICC کا بڑا ایکشن، 3 افراد پر میچ فکسنگ کے الزامات عائد۔ ویسٹ انڈیز کے کرکٹر جیوین سیرلز، ٹریون گرفت اور چترنجن ریتھوڑ کو معطل کر دیا گیا۔ ملزمان پر اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی اور کھلاڑیوں کو کرپشن میں ملوث کرنے کی ترغیب دینے کا الزام ہے۔ تینوں ملزمان کو الزامات کا جواب دینے کے لیے 14 روز کی مہلت دے دی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔
جی ویسٹ انڈیز کے کرکٹر جان شیریلس اینٹی کرپشن کوڈ کے خلاف ورزی پر معطل کر دیے گئے ہیں۔ آئی سی سی اور کرکٹ ویسٹ انڈیز نے جان شیریلس، ٹرن گرفت اور چترنج رتھوڑ پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ بارباڈوس میں کھیلی گئی بین 10 لیگ 2023-24 میں میچ فکسنگ سے متعلق الزامات سامنے آئے ہیں۔ تینوں افراد پر میچ کے نتیجے اور پیش رفت کو غیر قانونی طور پر متاثر کرنے کی کوشش کا بھی الزام ہے۔ جان شیریلس پر CWI اینٹی کرپشن کوڈ کی 4 شروع کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ٹرن گرفت پر CWI کے خلاف آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کا بھی الزام ہے۔ ملزمان پر کھلاڑیوں اور سپورٹس اسٹاف کو کرپشن میں ملوث کرنے کی ترغیب دینے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ تحقیقات میں تعاون نہ کرنے اور معلومات چھپانے کا الزام بھی عائد ہے۔ تینوں افراد کو فوری طور پر ہر قسم کی کرکٹ سے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ملزمان کو 11 مارچ 2026 سے الزامات کے جواب کے لیے 14 دن کی مہلت بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ کا شکریہ۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی۔ آئی جی عبدالکریم نے پولیس ملازمین کے مسائل سن کر فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ریٹائر انسپکٹر احمد یار اور مرحوم کانسٹیبل امتیاز کی بیوہ کی درخواستوں پر ریلیف کی ہدایات ہوئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین اور فیملی کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے بارے میں متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ریٹائرڈ انسپکٹر احمد یار کی بیٹے کے لیے اسکالرشپ کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ کو ریلیف کے بارے میں حکم دیا۔ اس کے علاوہ مرحوم کانسٹیبل امتیاز حسین کی بیوہ کی بیٹی کی تبادلے منسوخی کی درخواست پر ڈی آئی جی ایس پی یو کے ریلیف کے بارے میں ہدایت آئی جی پنجاب نے جاری کی۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی آصف حنیف کی درخواست پر ڈی پی او سیالکوٹ کو کارروائی کے لیے ہدایت جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ سب انسپکٹر ذکیر احمد کی تبادلے کی درخواست پر آر پی او سرگودا کو وہ احکامات دیے گئے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ڈسپلن ایڈمن پروموشن ویلفیئر سے متعلق دیگر درخواستوں پر بھی وہ احکامات جاری کیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ بریک کے بعد خبر دیں آپ کو، کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پیٹرل صورتحال ریونیو کیسز کے حوالے سے تمام اضلاع کے کورٹ ریونیو مقدمات کارکردگی کا جائزہ۔ شہر میں کل 504 پیٹرول پمپ سے فیول سپلائی جاری جبکہ اسٹاک بھی موجود۔ افسران کی کمشنر کو بریفنگ۔ کمشنر مریم خان نے کہا ضلعی پیٹرولیم کمیٹیوں کو فیلڈ میں متحرک کر کے رپورٹ چیک کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے، کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پیٹرول صورتحال ریونیو کیسز کے حوالے سے تمام اضلاع کے کورٹ ریونیو مقدمات کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔